یہ ویکلی ہوراسکوپ 5 اپریل 2024 سے لے کے 11 اپریل 2024 پر مبنی ہے۔ یہ ویکلی ہوراسکوپ سورج گرہن اور عید پر مبنی ہے، کیونکہ ان ایام میں عید بھی ہے اور ان ایام میں سورج گرہن بھی ہے۔ تبھی جتنا ہو سکے تمام برج والے اللہ کی عبادت پہ خود کو مصروف کر لیں، تاک راتوں میں ہونے والا یہ سورج گرہن تمام برج والوں پہ اپنا خاص اثر چھوڑے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سرکار سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سرکار سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سرکار سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سرکار سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فاضل شاہ کی نظر کرم سے، حکیم سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم صاحبہ کی نظر کرم سے اور بی بی بادشاہ زادی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہوراسکوپ کا آغاز کرتے ہیں، جو سورج گرہن پہ مبنی ہے۔ یہ سورج گرہن جو تاک راتوں کے بیچ میں لگ رہا ہے، عید سے پہلے منظر عام پہ آ رہا ہے، یہ تمام برج والوں کے لیے عجیب کیفیت منظر عام پہ لائے گا۔ اختلافات، معاشی حوالے سے پریشانیوں کو بھی ابھار سکتا ہے۔ اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس عید کو گزاریں۔ اگر کوئی بھی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے یا کہیں آپ جاتے ہیں تو برداشت پیدا کیجیے گا۔ رشتوں میں برداشت ہوں گی تو انشاءاللہ یہ عید اچھی گزرے گی اور اس گرہن کے اثرات زیادہ حاوی نہیں ہوں گے۔ کوشش کر کے اس گرہن کے بعد اس عید میں بھی ڈارک کلر نہ پہنے یا کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں تو تمام برج والوں کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ اس گرہن کے وقت کوشش کر کے مچھلی نہ کھائی جائے، کیونکہ اس گرہن کے وقت جو انسان مچھلی کھائے گا یعنی دوران گرہن تو وہ چڑچڑا جذباتی ہو سکتا ہے اور جلد بازی میں کچھ ایسے فیصلے کرے گا جس سے پریشانیاں اور بڑھ سکتی ہیں۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں گرہن کے پہلے کر لیں یا گرہن کے کم سے کم بھی 7 دن کے بعد کریں۔ اللہ پاک فضل و کرم آپ کے ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ اس گرہن کا خاص اسم اعظم یا غفار و یا رزاق 207 مرتبہ پڑھنا ہے اور کوشش کر کے 207 مرتبہ روز صبح اس اسم کو پڑھ کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ گرہن کے وقت بھی کثرت سے اگر یا غفار و یا رزاق پڑھتے ہیں یا کم سے کم 207 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 207 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے اپنی کسی حاجت کے لیے اللہ کی دربار میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے کرم سے وہ حاجت آپ کی قبول ہو جائے گی اور تمام پریشانیوں سے، نیز چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اس گرہن کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق گوشت کا اور پیلی چیز کا ہے۔ پیلی چیز میں آپ اگر دامن میں وسعت زیادہ ہے تو سونا لے کے کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، اگر دامن میں وسعت کم ہے تو گندم لے کے کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، اور گوشت اگر چھوٹے کا یا بڑے کا یا مرغی کا لے کے کسی مستحق کو دے دے تو انشاءاللہ تمام نحس چیزیں آنے والے پورے سال میں آپ سے دور رہیں گی۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کے وجود میں کیونکہ چڑچڑاپن ابھرے گا، اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ آتشی برج ہیں۔ آتشی برج والے ہمیشہ گرہن کے وقت اختلافات کا شکار بنتے ہیں۔ اگر کوئی تنقید کرے، کوئی اختلافات منظر عام پہ لائے تو آپ کا صبر ہی آپ کی منزل بنے گا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانا بہت ضروری ہے گرہن کے وقت، خصوصاً اس پورے ہفتے۔ لائٹ کلر زیادہ پہنے، ڈارک کلر کم پہنے، پانی زیادہ پئیں، چپچپی تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں تو آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ ان ایام میں سنیں زیادہ، بولیں کم، اور اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سنبھل کے انویسٹ کریں۔ جتنا اپنی خوشیوں کو کم بتائیں گے اتنا خوشیاں تعداد ساتھ ہوں گی، جتنا اپنی خوشیوں کو ظاہر کریں گے اتنا ہی نظر اثر میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان کا بھی نیام کا گوشت کا اور گندم کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری راتوں میں اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری مور پنکھ پہ خاص اسم اعظم دم کیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس مور پنکھ کو اپنے گھر میں رکھا کرو، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے گھر پر کبھی بھی نظر، حسد، جادو، تعویذات اثر نہیں کریں گی۔ جس بھی انسان کو نظر لگے، جیسے ہی یہ مور پنکھ تم اس کی پیشانی پہ رکھو گے تو تمام نحس اثرات اسی پل ختم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بچہ ڈرتا ہے اس کے تکیے کے نیچے رکھا جائے تو اللہ کے کرم سے اس کو ڈر نہیں لگے گا۔ تمام شیطانی جنات، نظر، حسد، جادو، تعویذات کے اثرات گھر میں داخل ہو نہ پائیں گے اللہ کے کرم سے۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین شمسی، سید حسن کبیر الدین شمسی، سید تاج الدین شمسی، حکیم سید فاضل شاہ شمسی، حکیم سید غلام علی شاہ شمسی، حکیم سید فتح علی شاہ شمسی، بی بی امام بیگم شمسی، بی بی بادشاہ زادی شمسی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی رمضان کی آخری تاک راتوں میں مور پنکھ پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس رسم کو
آپ کے لیے قائم رکھا ہے۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں یعنی تاریخ 5، 6 اور 7 اپریل 2024 تک مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ شب قدر کی راتوں میں پڑھا ہوا مور پنکھ آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ مور پنکھ محدود مقدار میں ہیں، تو ابھی مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ مور پنکھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ پڑھا ہوا مور پنکھ حاصل کریں۔ آپ یہ مور پنکھ ہماری ایپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور پہ موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج تورس والے یہ آپ کی زندگی کے تبدیلی والے ایام ہیں، معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے کام بہتری کی طرف راغب ہوں گے، لیکن آپ کے وجود میں تنہائی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے وجود میں اختلافات پیدا ہو سکتی ہے، آپ کی زبان تلخ ہو سکتی ہے اس گرہن کی وجہ سے۔ تبھی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مدھم رکھیں، سافٹ رکھیں، حاضر دماغ رکھیں اور سنیں گے زیادہ، بولیں گے کم، تو مسائل اللہ کے کرم سے قابو میں رہیں گے۔ اگر گرہن کے فوراً بعد کہیں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے، کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ کوشش کریں کہ گرہن کے وقت سیدھے ہو کے سو جائیں تو یہ آپ کے کاموں کے لیے بہتر ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور گندم کا، اور اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں تبدیلی، بہتری اور کامیابی ایک ساتھ منظر عام پہ آئے گی، لیکن اختلافات ابھر سکتے ہیں، فیملی کے حوالے سے پریشانیاں منظر عام پہ آ سکتی ہیں۔ جتنا ہو سکے فی الوقت حاضر دماغ رہیں، سنیں زیادہ، لوگوں کو آئینہ دکھائیں گے، سچ کہیں گے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا لیکن دشمن ضرور ہو جائے گا۔ ابھی دوست بنانے کا وقت ہے، دشمن بنانے کا نہیں۔ جتنا ہو سکے اپنی صحت کے لیے وقت مقرر کریں اور اپنے کام کے لیے وقت مینیج کرنا سیکھیں۔ اگر اس چیز پہ آپ نے کنسنٹریٹ کیا تو فتح و کامیابی دیر تک آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ان ایام ہو سکتا ہے کسی چھوٹی سی بیماری کا سامنا ہو، تب جتنا ہو سکے پانی زیادہ پئیں اور مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، تو اللہ کے کرم سے معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے بہتری کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے بہتری بھی منظر عام پہ آئے گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور گندم کا، اور اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والے کینسر والوں کے لیے بے چینی، اکیلاپن منظر عام پہ آ سکتا ہے، کیونکہ گرہن کے اثرات چاہے وہ سورج گرہن کے ہو یا چاند گرہن کے، بعض مرتبہ ان کی شخصیت پہ حاوی ہوتے ہیں۔ جتنا آپ احساسات میں آ کے فیصلہ کریں گے اتنا ہی پریشانی منظر عام پہ آئے گی۔ ایموشنل فیصلوں سے دور رہیں، احساسات میں آ کے فیصلہ نہ کریں، یہی چیز آپ کو ترقی اور کامیابی سے ملائے گی۔ ان ایام اگر مچھلی نہیں کھاتے، چپچپی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے تو آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت ٹھہر جائیں، لیکن جتنا ہوتا ہے کہ فی وقت اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھنے اور ریگولرلی واک پہ جانے کی طرف لے کے جایا کریں، ان سے آپ کی کریشن بڑھے گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور گندم کا، اور اس میں پتھر اسکرین پر دے سکتے ہیں۔ جس بھی انسان کے ہاتھ میں حسینی عقیق پہنا ہوتا ہے تو اس پر کبھی بھی جادو، تعویذات، نظر، حسد کے اثرات حاوی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ پتھر اللہ کی دی گئی وہ نعمت ہے جو انسان کو تمام شیطانی امراض سے، نحس اثرات سے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہے۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے یہ حسینی عقیق لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا مور پنکھ آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ مور پنکھ محدود مقدار میں ہے۔ برج لیو والے یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں ترقی، کامیابی کے اسباب پیدا ہوں گے، لیکن آپ چڑچڑے، غصے والے اور اختلافات منظر عام پہ بھی آ سکتے ہیں۔ یاد رہے گرہن جب لگتا ہے تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے سورج گرہن کے وقت وہ لیو ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ لوگوں سے امیدیں کم رکھنی ہیں، اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مصروف کرنا ہے، حاضر دماغ رہنا ہے، میٹھی زبان سے گفتگو کرنی ہے، تو اس کے جو تلخ اثرات ہیں وہ آپ کی زندگی پہ حاوی نہیں ہوں گے۔ اگر اس احساسات میں آ کے کوئی فیصلہ کریں گے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بات بری لگتی ہے تو اس کو بڑا کر لیں گے تو پریشانی آپ کی طرف راغب ہوگی۔ فی الوقت حاضر دماغ رہنا، مسکرا کے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، سنبھل کے گفتگو کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جذباتی اور جلد بازی میں فیصلہ کرنا آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایام چٹپٹی اور تلی ہوئی چیزیں، کھٹی چیزیں کم سے کم کھائیں اور پانی اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور گندم کا، اور اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والے یہ آپ کی زندگی میں بے چینی پیدا کر سکتے ہیں، آپ جلد بازی، ایموشنل فیصلوں میں خود کو پریشان کر سکتے ہیں۔ یاد رہے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور جتنا ہو سکے سنیں زیادہ، فی الوقت سنیں گے زیادہ، انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کے کریں گے تو ترقی اور کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے امراض زندگی میں آ سکتے ہیں۔
اگر رات کو سونے سے پہلے سر میں تیل لگاتے ہیں تو وہ بھی اس ہفتے آپ کے لیے بہت مبارک ہے. صبح اٹھ کے پانی پہ اس ہفتے کا جو اس میں اعظم ہے یا غفار یا رزاق پڑھ کے اس کے بعد وہ پانی پیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی کامیابی اور کامرانی کے بہت مبارک ہوگا. سکس سینس آپ کی اسٹرانگ ہوگی اور اسی سے ہی منزل آپ کے ساتھ ہوگی. ان کا بھی نیم کا گوشت کا اور گندم کا اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. برج البرا والے یہ نیم آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گے. معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے، گھر کے حوالے سے تبدیلی آئے گی، بہتری آئے گی، ترقی آئے گی، بشرط آپ سنیں زیادہ بولیں کم، کیونکہ اسی سے ہی آپ کے کام کافی بہتری کی طرف آگے ہوں گے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے. اگر سنتے زیادہ ہیں، بولتے کم ہیں اور کام پہ کنسنٹریٹ زیادہ کرتے ہیں، اپنے وقت کو مینیج کرتے ہیں تو کوئی ایسی منزل، ایسی چیز آپ کی زندگی میں آنے والی ہے جس سے تا دیر لوگ آپ پہ فخر کریں گے. جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے آپ کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ لے کے جائیں اور ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں تازہ ہوا ہو، کیونکہ آپ کا عنصر ہوا ہے اور گرہن کی وجہ سے آپ کے اندر اکیلا پن ابھر سکتا ہے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں گے، ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں تازہ ہوا ہے تو آپ ان احساسات سے مبرہ ہو جائیں گے اور اس کیفیت میں جا کے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی حاضر دماغ رہنا اور صحیح فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ازدواجی حوالے سے مسائل منظر عام پہ آ سکتے ہیں لیکن آپ کی خاموشی تمام مسائل سے آپ کو دور کر دے گی. ان کا بھی نیام کثرت کا گوشت کا اور گندم کا اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج اسکارپین والے یہ آپ کی زندگی میں بے چینی پیدا کر سکتے ہیں، اکیلا پن ابھار سکتے ہیں، آپ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں. تبھی اندھیرے میں کم بیٹھیں، اداس چیزوں سے، اداس لوگوں سے دوری اختیار کریں. ان ایام ریگولرلی واک پہ جانا، خوشیوں میں خود کو مصروف کرنا، ڈارک کلر کم پہنا آپ کے لیے بہت مبارک ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. جتنا ہو سکے ایام مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کھٹی چیزیں کم کھائیں، پانی سبزیاں زیادہ کھائیں. صبح اٹھ کے ایپل کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی سکس سینس اور حاضر دماغی کے لیے بہت ہی مبارک ہے. وقت اچھا شروع ہو چکا ہے، بشرط آپ حاضر دماغ اور میٹھی زبان سے گفتگو کریں، جذباتی یا جلد بازی میں فیصلے نہ کریں. ان کا بھی نیام کا گوشت کا اور گندم کا اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ناد علی اللہ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ ہے جو انسان کو فتح و کامیابی عطا کرتا ہے. تبھی اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری عقیق پہ ناد علی لکھ کے خاص اسم اعظم پڑھ کے اپنی عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ ناد علی والا عقیق پہن کے تم جہاں جہاں جاؤ گے فتح و کامیابی پاؤ گے. کاموں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اس ناد علی والے عقیق کے صدقے فوراً ختم ہو جائیں گی. اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے یہ ناد علی والا عقیق لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا مور پنکھ آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ مور پنکھ محدود مقدار میں ہیں. برج سیجیٹیریس والے آتشی برج ہونے کی وجہ سے آپ کے وجود میں بڑی تبدیلی آئے گی اس گرہن کے دوران. جتنا ہوتا ہے کہ فی الوقت چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خود کو مصروف کریں، حاضر دماغی میں قائم رہیں اور حاضر دماغی سے ہی فیصلے کریں. آپ کے جلد بازی سے بچنا ہی آپ کی ترقی کی چابی ہے اور جلد بازی میں فیصلے کرنا ہمیشہ آپ کے ساتھ پریشانی کے اسباب پیدا کرے گا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو بہت مبارک ہے. خصوصاً کھانے پینے میں احتیاط کریں اور ریگولرلی واک کرنے کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں. ڈارک کلر کم پہنتے ہیں، لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں تو سب سے بہت مبارک ہے. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو گرہن کے بعد نکلیں، لیکن اگر کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے مبارک ہو سکتا ہے، بشرط گرہن کے پل نہ کریں، یعنی گرہن سے پہلے کریں یا گرہن کے بعد. ان کا بھی نیام کو صدقہ گوشت کا اور گندم کا اس میں پتھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. برج کیپریکارن والے یہ آپ کی زندگی میں اعتراضات ابھار سکتے ہیں، یعنی اپنے پرائے دوست سب آپ پہ اعتراضات اٹھائیں گے. کوئی حسد کرے گا، کوئی تنقید کرے گا. یاد رہے درگزر کرنا ہی کامیابی ہے. جواب دیں گے تو کوئی کبھی تسلیم نہیں کرے گا لیکن دشمن ضرور ہو جائے گا اور یوں آپ کی عید اچھی نہیں گزرے گی. برداشت کریں، اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. لوگوں کے لفظ اثر نہیں کرتے، ان کا اپنے دل پہ لینا آپ کے لیے اثر کرتا ہے. اس لیے لوگوں کی باتوں کو سنیں، اس کو اگنور کر کے آگے بڑھیں. یہ آپ کی زندگی میں ترقی کامیابی کی راہیں ہموار کرے گا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جایا کریں. پانی سب سے زیادہ پئیں. رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ پیتے ہیں اور اس پہ اس میں اعظم دم کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور گندم کا اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج ایکویریس والے یہ آپ کی زندگی میں ترقی کامیابی کی راہیں ہموار کرے گا. یہ گرہن آپ کی زندگی میں اسباب پیدا کرنے آئے گا. اس گرہن کے فوراً بعد وہ کام جو رکے ہوئے ہیں وہ ہونا شروع ہوں گے، بشرط آپ حاضر دماغ رہیں، میٹھی زبان سے گفتگو کریں، جتنا ہو سکے سنیں زیادہ بولیں کم. اسی سے ہی ترقی کی راہیں آپ کی زندگی میں آ ابھریں گی. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں سب سے کم کھاتے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. ازدواجی والے سے مسائل زندگی میں دکھ رہے ہیں، آپ کی خاموشی تمام مسائل سے آپ کو دور کرے گی. یاد رہے دوستی کے حوالے سے بھی پریشانی منظر عام پہ آئے گی، لیکن سنیں زیادہ بولیں کم، امیدیں کم رکھیں تو پریشانیاں حاوی نہیں ہوں گی. ان کا بھی نیام کا گوشت کا اور گندم کا اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. برج پائسس والے
یہ ایام آپ کی زندگی میں بے چینی والے ہو سکتے ہیں. آپ جلد بازی میں، بے چینی میں، ایموشنل فیصلوں میں کوئی غلطی کر سکتے ہیں. یاد رہے اس گرہن کی کافی حد تک اثرات آپ کی زندگی میں بھی آئیں گے، اس لیے درگزر کریں، حاضر دماغ رہیں اور میٹھی زبان سے بات کریں. کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے اس کو اگنور کریں. اس وقت جواب پلٹ کے نہ دینا، بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا آپ کے لیے بہت مبارک ہے. اگر جذباتی ہوں گے، فیصلے کریں گے، تلخ کلامی میں فیصلے کریں گے تو پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے. کسی بزرگ سے جھگڑا بھی دائجی میں دکھ رہا ہے، اس لیے کوشش کر کے زبان کو میٹھا کریں، حاضر دماغی کو قائم کریں. اللہ تمام پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں سب سے کم کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے. ان کا بھی نیام کر سکتا ہے گندم کا اور گوشت کا، اور اس میں آدم بار پتھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے. اللہم صلی اللہ